بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن اس سلسلے کے 37ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم مسجد سے متعلق دعائیں سیکھیں گے، گرامر میں اسلمہ اور اشرکا کی مشق کریں گے اور کچھ نکات تعلیم کے شوق کے یا خوف کے لیں گے۔ آئیے دعا لیتے ہیں مسجد کے لیے نکلتے وقت کی۔ دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اللہم اے اللہ، اجعل بنا دے، کر دے، فی قلبی میرے دل میں نور، بنا دے کر دے یعنی پیدا کر دے۔ اللہم اے اللہ، اجعل پیدا کر دے یعنی کر دے، فی قلبی نورا میرے دل میں نور، وفی لسانی نورا اور میری لسان میں زبان میں نور، لسان ہے نا، لسانیات اردو، لسان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زبان۔ وفی سمعی نورا اور میرے کانوں میں نور، وفی بصری نورا اور میری آنکھوں میں نور، ومن فوقی نورا اور میرے اوپر سے نور، ومن فوقی اور میرے اوپر سے نور، ومن تحتی نورا اور میرے نیچے سے نور، وعن یمینی نورا میرے دائیں سے نور، وعن شمالی نورا میرے بائیں سے نور، ومن امامی نورا اور میرے سامنے سے نور، ومن خلفی نورا اور میرے پیچھے سے نور، واجعل فی نفسی نورا اور میرے نفس میں نور۔ یہ بہترین دعا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ کو پورے اشارے بھی معلوم ہو جائیں گے، پورے سمتیں بھی معلوم ہو جائیں گی اور دعا کی دعا ہو جائے گی۔ اس سب سے اہم تو دعا ہے۔ اچھا، اس کا سیکوینس بھی یاد رکھ لیجئے آپ، بہت سمپل ہے سیکوینس۔ نیچے سے اوپر آئیے آپ، اللہم اجعل فی نورا، قلب تو اردو، وفی لسانی نورا، وفی سمعی، کان ذرا نیچے ہوتا ہے نا، رائٹ، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا۔ ابھی اوپر چلیے، ومن فوقی نورا، ومن تحتی نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، ومن امامی نورا، ومن خلفی نورا، واجعل فی نفسی نورا۔ واپس آ جائیے۔ دعا بعض کتابوں میں اور بھی لمبی ملے گی، وفی دمی نورا، وفی عظم نورا، وفی لحم نورا وغیرہ۔ تو سیکوینس یاد ہو گیا؟ آپ ترجمہ کیجئے، میں کہتا جاتا ہوں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، نور، وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، ومن فوقی نورا، ومن تحتی نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، ومن امامی نورا، ومن خلفی نورا، واجعل فی نفسی نورا۔ اچھا، ہم جو ہے عربک پریکٹس کریں گے اس میں، کیونکہ یہ ڈائریکشنز کی بات ہے۔ اور ایک جو ہے خاص بات، عربی زبان میں جب اوپر نیچے سامنے پیچھے ہے تو من آتا ہے، اوپر سے نیچے سے، من فوقی من تحتی، سامنے سے پیچھے سے، من امامی من خلفی۔ لیکن دائیں اور بائیں کے لیے عن آتا ہے، عن یمینی عن شمالی، یہ ایک فرق ہے۔ چلیے میرے 7 ایکشن سے پڑھیے، میں آپ کو 6 ڈائمنشن سکھا رہا ہوں، ڈائریکشن سکھا رہا ہوں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی لسانی نورا، اب آپ بولتے جائیں گے، وفی سمعی نورا، وفی، ومن، میرے ساتھ، ہاں آگے پیچھے نہیں جانا۔ اللہم اجعل فی، وفی، 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 ومن، ومن،
وعن اچھا آپ کا یمین ادھر ہے. ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, آپ اپنے یمین سے بات کریں, اپنے ڈائریکشن سے. وعن وعن ومن. امام امام میں ہوتا ہے یہ یاد رکھ سکتے, لیکن امام امام نہیں ہے, امام امام نہیں ہے, امام سامنے ہے. ومن امامی نورا, ومن ومن خلفی نورا, ومن خلفی نورا, وجعل فی نفسی نورا. ایک اور بات دیکھیے, آپ 6 ڈائریکشنز یہاں اچھی یاد کر رہے ہیں. اللہم اجعل فی وفی 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 ومن ومن وعن یمینی. آپ اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف رکھیں. وعن وعن ومن ومن واجعل فی. ماشاء اللہ. آخری بار اللہم اجعل فی وفی 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 ومن ومن وعن وعن ومن ومن واجعل فی. ماشاء اللہ. دعا بھی یاد ہو جائے گی آپ کو, اور اللہ تعالیٰ سے نور ہی نور چاہیے. یہ نور دنیا میں بھی چاہیے, آخرت میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ اللہ کے نام سے, والصلاة رحمت ہو, والسلام سلامتی ہو, علی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم اے اللہ افتح لی ابواب دروازے رحمتی کا, تیری رحمت کے یعنی اپنی رحمت کے, تیری اپنی رحمت کے, اس لیے اپنی رحمت کے آتا, لیکن مطلب ہے تیری رحمت کے. اے اللہ افتح کھول دے لی میرے لیے دروازے تیری رحمت کے. اس کی بہت پیاری تشریح ہے کہ اے اللہ میں نے گھر سے وضو کیا, نکلا, تیرے گھر پر آیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں مسجد میں آ جاؤں لیکن رحمت کے دروازے میرے لیے نہ کھلیں, یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. اس لیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے تیری رحمت کے. ٹھیک ہے. بہت ہی ماشاءاللہ دل کو لگنے والی اور انسان کو احساس دلانے والی کہ اصل چیز وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, انسان خود سے کچھ بھی نہیں ہے. اور نکلتے ہوئے اللہم اے اللہ انی اسألو, میں سوال کرتا ہوں. سألا سألو سألتا سألتم سألتو سألنا, یسألو یسألون تسألو تسألون, اسألو میں سوال کرتا ہوں, کا تجھ سے, اسألو کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے, من فضلک تیرے فضل کا, من فضلک تیرے فضل کا. میں گزارش کرتا ہوں قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان دعاؤں کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا. آپ لوگ ڈائریکشن بتائیے.
ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واجعل في نفسي نورا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إني أسألك من فضلك اللهم إني أسألك من فضلك جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین آپ کو پھر بتا دیں کہ گرامر کی یہ پریکٹس ٹی پی آئی کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بتائیے، بولیے، مل کر پڑھیے، شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے. انشاءاللہ آپ جلدی سیکھ جائیں گے. اگر یہ آپ کا پہلا ایپیسوڈ ہے تب بھی ہم کہیں گے 2-3 ایپیسوڈ میں، 2-3 پروگرامز میں آپ ان اشاروں کو سمجھ جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ حرکت دیجیے. حرکت میں برکت ہے. حرکت دیجیے اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو. انفیکٹ صرف آج ہم سیکھیں گے 2 افعال اسلمہ اور اشرکا. اسلمہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 72 بار آیا ہے اور اشرکا تقریباً 170 بار. دونوں مل کر تقریباً 250 بار آئے ہیں الفاظ ان دونوں افعال کے. اسلمہ یعنی اس نے حکم مانا، اس نے فرما برداری کی، اس نے حکم مانا. اسلمہ اس نے سر جھکا دیا، بات مان لی. اسلمہ اسی سے مسلم ہے. اور اشرکا یعنی اس نے شریک کیا، پارٹنر بنایا. اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. یاد رکھیے یہ ثلاثی مزید فی کے افعال، مزید فی کے افعال ہیں. ہم نے شروع کیا تھا فعلہ سے، جو آپ جانتے ہیں، فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلوا یفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل فعلت تفعلوا. اس کے کئی اسٹائل ہیں، مثلا نصرا، فتحا، ضربا، سمعا، اور پھر ویک لیٹرز بھی ہیں اس میں، قالا، کانا، وجدا، دعاشا وغیرہ. یہ ہم نے سب کیے. اس کے بعد اگر ان 3 حروف میں فعل، نصرا، فتح، نصرا، ضربا، سمع، ان 3 حروف میں اگر کوئی ایڈیشنل آ جائے تو یہ مزید فی بن جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر. جیسے فعل، پہلا تھا اسٹائل فعل کا، سوری دوسرا، اس کو دوسرے سے کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پہلا مزید فی کا اسٹائل ہے. افعال کے اسٹائل سمجھیے. پہلا تو فعل بیسک اسٹائل تھا، اور یہ نصرا، فتحا جو ابواب تھے تو خالی او آ ای کی آوازیں فرق تھی. اور قالا، کانا یا وجدہ تھا یہ تو وہی تھا، لیکن حروف علت کی وجہ سے جو چینجز ہیں اس کی بات ہو رہی تھی. لیکن بہرحال یہ سارے افعال 3 حروف سے بن رہے ہیں. اس میں ایک تشدید زیادہ ہوئی، فعل، اور اس کی بہترین مثال ہم نے کیا کہی آپ سے یاد رکھنے کے لیے؟ سبح. دوسرا اسٹائل تھا، یعنی تیسرا وربس کا تیسرا اسٹائل اور مزید فی کا دوسرا، تو ہم اس کو تیسرے نام سے اب یاد کریں گے. یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے. تیسرا تھا فاعل.
الف زیادہ تھا، فا کے بعد الف، فاعل، فاعلو، فاعلت، فاعلتم، فاعلت، فاعلنا، یفاعل، یفاعلون، یہ سب الف جو ہے اب ہم کھینچ کے لے کے چلیں گے. اور اس کی بہترین مثال جاہدہ، اس نے جہاد کیا، جاہدہ، جاہدو، جاہدتا، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا. تیسری جو وربس کے حساب سے ڈی ایف نمبر 4 وہ ہے نمبر 4 افعل، الف سامنے بڑھ رہا ہے، افعل، افعلو، افعلتا، افعلتم، افعلتو، افعلنا. یہاں پر یہ ایک ہی اسپیشل ہے جس میں یہ الف ادھر نہیں آتا، یہ ایک اسپیشل ہے، اسپیشل ہے، اسپیشل ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے آپ، اس کا الف ادھر نہیں آتا، یہ یفعلو ہوتا ہے. بس یفعلو کے بجائے اس کو یفعلو کر دیا گیا ہے. یفعلو سوچیے آپ، یفعلو بہت ہی آکورڈ ہوتا ادا کرنے کے لیے غالباً، اس لیے اس کو یفعلو کر دیا گیا ہے. تو خرجا نکلا، یخرجو نکلتا ہے، اخرجا نکالا، یخرجو نکالتا ہے. اس پر ہم نے اخرجا کی پریکٹس کی. آج ہم دو مزید فعل لیتے ہیں، دو مزید افعال لیتے ہیں، اسلم اور اشرکا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. محبت سے کیجئے، شوق سے کیجئے. 250 الفاظ کا سوال ہے. ویسے اردو زبان میں اس وزن پر کافی الفاظ آئے ہیں، اس کا ہم کبھی ذکر کریں گے بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ کریے آپ. اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتم، اسلمت، اسلمنا. یسلمو، یسلمون، تسلمو، تسلمون، اسلمو، نسلمو. اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو. مسلم، مسلم، اسلام. ہوا اسلم ہی، ہوا یسلم ہی. سیکنڈ راؤنڈ میں صرف عربی کریں گے، میرے ساتھ دہرائیے. اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتم، اسلمت، اسلمنا. یسلم، یسلمون، تسلم، تسلمون، اسلم، نسلم. اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو. مسلم، مسلم، اسلام. ہوا اسلم ہی، ہوا یسلم ہی. اور ایک بار کرتے ہیں. اسلم، اسلمو، اسلمت، اسلمتم، اسلمت، اسلمنا. یسلم، یسلمون، تسلم، تسلمون، اسلم، نسلم. اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو. مسلم، مسلم، اسلام. ہوا اسلم ہی، ہوا یسلم ہی. دوسرا فعل ہے اشرکا. میں عربی کہتا ہوں، آپ ترجمہ کریے. اشرکا، اشرکو، اشرکت، اشرکتم، اشرکتو، اشرکنا. یشرکو، یشرکون، تشرکو، تشرکون. اشرکو، نشرکو. اشرک، اشرکو، لا تشرک، لا تشرکو. مشرک، مشرک، اشراک. ہوا اشرک ہی، ہوا یشرک ہی. اب صرف عربی میں کریں گے پریکٹس. ہم میرے ساتھ دہرائیے.
اشرک اشرکو اشرکت اشرکتم اشرکتو اشرکنا یشرکو یشرکون تشرکو تشرکون اشرکو نشرکو اشرک اشرکو لا تشرک لا تشرکو مشرک مشرک اشراک هو اشرک هي هو یشرک هي ساتھ میں کریں گے ہم آخری راؤنڈ میں، میرے ساتھ دہرائیے. اشرک اشرکو اشرکت اشرکتم اشرکتو اشرکنا یشرکو یشرکون تشرکو تشرکون اشرکو نشرکو اشرک اشرکو لا تشرک لا تشرکو مشرک مشرک اشراک هو اشرک هي هو یشرک هي. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ خوف کہا جا سکتا ہے اس کو. اللہ تعالی نے فرمایا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا پس یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کس کی طرف اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اشارہ کر کے؟ منافقین کی طرف. منافقین سے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، تمہارے دلوں پر قفل چڑھ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مؤمن ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں قرآن میں. اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ تم کیا گندگی میں کھیلتے ہو، تو اس کا مطلب دوسرے بچوں کو گندگی میں کھیلنا نہیں چاہیے. یا اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر منافقین سے کہہ رہا تمہارے اندر یہ صفت کیوں ہے، تو اس کا مطلب جو مومنین وہ تو اپوزٹ کریں گے. اسی لیے علماء کرام نے مسلمانوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں اس آیت کی روشنی میں. ایک وہ قسم ہے جو قرآن میں غور کرتے ہیں اور وہ سچے مومنین کی قسم ہے، اور دوسری وہ قسم ہے جو منافقین کی ہے، جو قرآن میں غور نہیں کرتے. استغفر اللہ. ہمارے پاس ایک تیسرا مسئلہ ہے، ہم قرآن سمجھتے نہیں، لیکن الحمدللہ ناظرین اور حاضرین آپ جانتے ہیں کہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. آپ اس کو سمجھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ تدبر بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اس غصے کو محسوس کیجئے. میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھی قاری عمران خان کو کہ آپ اس آیت کو سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس غصے کو محسوس کیجئے. کچھ حد تک ہم کیا آسمانوں میں اس کی گونج سنیے کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، غور نہیں کرتے قرآن میں، کیا ہو گیا ان کو، قفل چڑھ گئے ان کے دلوں پر. اتنی ساری ڈانٹ کے باوجود اگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تو یہ بہت درجے کی سنگ دلی ہے، لاپرواہی ہے، اور اللہ تعالی کے سامنے ڈھیٹ پن ہے. قاری عمران خان سوچئے غور سے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اس ریمائنڈر کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے انشاءاللہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ڈھیٹ بنا رہے اس کے باوجود لاپرواہی کرے اور یہ کہے کہ میں بزی ہوں، میرے پاس قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے والے بنیں. ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.